عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میرا آج کا لیکچر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے مضمون ابن سینا سے متعلق ہے۔ ہم اس مضمون کے اہم نکات کا مطالعہ کریں گے، تنقیدی جائزہ دیکھیں گے، مرکزی خیال پہ بھی بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے مصنف کے مختصر حالات زندگی، ان کی ادبی حیثیت اور طرز تحریر کی خصوصیات پر۔ مختصر حالات زندگی کی بات کی جائے تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا عرصہ حیات 1912 سے 2005 پر مشتمل ہے۔ 1912 میں جبل پور میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف اداروں سے وابستہ رہے۔ بطور محقق، مصنف، شاعر، ادیب اور مورخ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ صوفی بزرگ تھے۔ اسلام اور اردو ادب کی خدمت کی وجہ سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ 2005 میں حیدرآباد میں انتقال فرمایا۔ اب کچھ بات ہو جائے ان کی ادبی حیثیت پر۔ قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کے تحقیقی سرمایہ میں گراں قدر اضافہ ہوا۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ایک اہم ادبی حیثیت کے حامل ادیب ہیں۔ انہوں نے علمی اور تحقیقی شعبوں میں 50 سے زائد کتب تصنیف کی۔ اپنے قلم سے انہوں نے تاریخ اور تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ اب ان کے طرز تحریر کی خصوصیات۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی تحریریں سادگی کے ساتھ ساتھ طرز بیان کی پختگی کی حامل ہیں۔ سنجیدہ اور متوازن انداز نے ان کی تحریر کو متانت کی خوبی سے ممیز کر دیا ہے۔ ان کے مزاج کی سنجیدگی ان کی تحریروں میں بھی چھائی نظر آتی ہے۔ سر سید تحریک سے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کی تحریر مقصدیت سے بھرپور نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ شخصیت نگاری میں بھی وہ مقصدیت کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں، تاہم اس ضمن میں روانی اور تسلسل ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ ان کی تحریر میں خیالات اپنے بہاؤ اور تسلسل کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ سادگی اور زبان کی مٹھاس ان کی تحریر کی ایک اور نمایاں خصوصیت ہے۔ ان کی ذات اور فن میں کوئی تضاد نہیں۔ انہوں نے خشک مضامین کو بھی ایسے انداز سے تر و تازہ اور شگفتہ بنا دیا ہے کہ قاری اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ الغرض تاریخ اور تحقیق کے حوالے سے انہوں نے اہل قلم ہونے کا ثبوت دیا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ حق ادا کر دیا ہے تو بے جانا ہوگا۔ اب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا تحریر کردہ مضمون ابن سینا اور اس سے پہلا اقتباس، جو کہ ابن سینا کی ابتدائی زندگی سے متعلق ہے۔ ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا صرف ابن سینا اور ابی سینا کے نام سے تمام دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ شیخ الرئیس ان کا مشہور لقب ہے۔ بخارا کے قریب ایک گاؤں میں 370 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ انہوں نے 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور علم نحو اور علوم دینیہ کی مبادیات کی تکمیل کر لی تھی۔ ایک عالم عبداللہ ناتیلی سے انہوں نے استفادہ کیا، لیکن اپنی غیر معمولی ذہانت اور ذکاوت کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں استاد کی حیثیت سے علماء کو درس دینے لگے۔ ریاضیات، طبیعیات، منطق اور ماوراء الطبیعیات کے ادق مسائل اور فن طب کی مہارت اسی نوعمری میں حاصل ہو گئی تھی، اور ابھی وہ 17 سال ہی کے تھے کہ مشرق و مغرب میں ان کی شہرت پھیل گئی تھی۔ بخارا کے امیر نوح بن منصور نے ان کو اسی زمانے میں ایک ایسے مریض کے علاج کے لیے طلب کیا تھا جس سے تمام اتباع مایوس ہو گئے تھے، لیکن ابن سینا کے علاج سے وہ شفا یاب ہو گیا تھا۔ امیر نے خوش ہو کر انہیں مالا مال کر دیا اور بیش بہا کتب خانہ ان کے سپرد کر دیا۔ حاسدوں نے
کتب خانہ چلا کر اس کا الزام ابن سینا پر رکھ دیا۔ نظامی عروضی کی روایت ہے کہ ابن سینا کو اس کتب خانے کی اکثر کتابیں زبانی یاد تھیں اور انہوں نے املا کر کے ان کتابوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب یہاں پہلے بھی میں بتا چکی کہ ابو علی سینا کی ابتدائی عمر کے واقعات بتائے گئے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہی 10 سال کی عمر میں قرآن مجید بھی حفظ کر لیا تھا، ابتدائی علوم بھی مکمل کر لیے تھے۔ ایک عالم کے پاس انہوں نے پڑھنا شروع کیا، لیکن جلد ہی ان کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی اور وہ اس قابل ہو گئے کہ بڑے بڑے علماء کرام کو استاد کی حیثیت سے درس دینے لگے، اور 17 سال کی عمر میں اس قدر ان کی مہارت تھی کہ ہر طرف ان کی شہرت پھیل چکی تھی۔ اس سے بڑھ کر ان کی ذہانت کی اور کیا دلیل ہوگی۔ اور ایک مشہور قصہ اسی حوالے سے ہے بخارا کے امیر کا، کہ جس کو ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا تھا جس کو لا علاج کرا دے دیا گیا تھا۔ یہ تو طب کے حوالے سے ان کے کہہ لیا جائے کہ کارناموں میں سے سب سے اہم کارنامہ ایک شمار کیا جاتا ہے دیگر کارناموں کے ساتھ، کہ انہوں نے علاج کیا بخارا کے امیر نوح بن منصور کا علاج کیا، اور ان کے علاج سے وہ امیر شفایاب ہو گیا تھا۔ امیر نے ان سے جب اس کے کام کا انعام پوچھا کہ کیا مانگتا ہے، تو ابو علی سینا کا یہی کہنا تھا کہ آپ کے ذاتی کتب خانے تک مجھے رسائی چاہیے جہاں میں پڑھ سکوں۔ اور اسی دوران حاسدین جو کہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، انہوں نے ابو علی سینا کے حوالے سے یہ سازش رچائی کہ کتب خانے کو جلا دیا، اس کی تمام کتابیں خاکستر کر ڈالی، اور امیر کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو کام ہے یہ ابن سینا نے کیا، کیونکہ اس وقت کتب خانے میں وہی موجود تھا، اور ابن سینا کا یہ حال تھا کہ اس کتب خانے میں وہ اکثر کتابیں پڑھتے رہتے تھے، تو انہیں کتابیں زبانی یاد ہو چکی تھیں، اور انہوں نے املا کر کے یعنی اس کو کتابوں کو دوبارہ لکھ کر دوبارہ زندگی بخش دی، اور جو الزام تھا اس سے بھی انہیں نجات حاصل ہوئی۔ دوسرا اقتباس، امیر نوح بن منصور کی وفات 387 ہجری میں ہوئی تو ابن سینا بخارا سے جرجان، خوارزم، خراساں اور داغستان میں قیام کرتے رہے اور وہاں تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ جرجان میں ابن سینا نے اپنی مشہور کتاب قانون لکھنی شروع کی، جس کی نظیر صدیوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ یہ کتاب فن طب پر ایک اٹل کتاب ہے اور بکثرت انکشافات پر مبنی ہے۔ اسی کے نام پر کینن لا اسی قانون کو کہا جاتا ہے جو اٹل ہے۔ جرجان سے ابن سینا کو ہمدان جانا پڑا، کیونکہ اس زمانے میں سیاسی افراتفری عام تھی۔ ہمدان کے امیر شمس الدولہ نے ان کو اپنا وزیر بنا لیا۔ امیر کو آنتوں کی بیماری ہوئی تو ابن سینا نے کتاب الشفا لکھی، اور جو اس بیماری کے علاج اور تشخیص کے سلسلے میں بے نظیر ہے۔ شمس الدولہ کے انتقال کے بعد ابن سینا نے اصفہان کا رخ کیا اور وہاں کے امیر علاء الدولہ کے ساتھ کچھ عرصے تک قیام کیا۔ بالآخر رمضان 428 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے اپنا تمام مال و متاع اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اب یہاں ابو علی سینا کے حوالے سے مختلف باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ امیر نوح بن منصور کی وفات کے بعد ابن سینا وہاں نہ ٹھہرے، بلکہ مختلف علاقوں میں سفر کرتے رہے، علم حاصل بھی کرتے رہے اور علم بانٹتے بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں موجود ہے کہ انہوں نے ایک امیر جو کہ ہمدان سے تعلق رکھتا تھا اس کی ملازمت اختیار کی، اور اسے جب پیٹ کے امراض کا لاحق ہوئے تو ابو علی سینا نے اپنی مشہور کتاب الشفا لکھی، اور اس کے بعد انہوں نے دیگر کتابیں لکھیں، القانون بھی لکھی۔ اس کی مختلف وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ قانون اور شفا ان کی 2 مشہور کتابیں ہیں جو ابو علی سینا کی ایک ایسی کہہ لیا جائے کہ ایسی کتابیں ہیں جن کی نظیر آج تک نہیں ملتی۔ تیسرا اقتباس، ابن سینا جیسے ذکی، ذہین اور بلند پایہ مصنفین دنیا اسلام میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں۔
انہوں نے مختلف ذمہ داریوں کے باوجود 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ ان کے موضوعات پر آج تک اضافہ نہیں ہو سکا۔ ان کی کتاب قانون اور شفا کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے اور آج تک ان کا پڑھنا اور سمجھنا بہت بڑی استعداد والوں ہی کا کام ہے۔ یعنی یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ ابن سینا اس قدر ذہین تھے، تیز فہم تھے، ہوشیار تھے کہ ایسے بہت ہی کم لوگ عالم اسلام میں پیدا ہوئے۔ انہیں اگرچہ مختلف ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھیں اور بعض تو ایسی کتابیں لکھیں جن کو آج تک جن میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکا، کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکا۔ میں اپنے پچھلے اقتباس میں بھی بتا چکی ہوں کہ ان کی کتابیں قانون اور شفا دونوں مشہور کتابیں ہیں اور عام انسان ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ اس قدر مشکل موضوعات پر مشتمل ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ قابلیت کی ضرورت ہے، اور حیران کن امر یہ ہے کہ ان صاحب نے، ابو علی سینا نے، جب یہ کتابیں لکھنا شروع کی تو محض کم عمری ہی تھی۔ 17 سے 20 سال کی عمر میں یہ کتابیں لکھی گئیں اور اس کے بعد ان کتابوں میں مزید اضافے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ یعنی ابو علی سینا نے انتہائی کم عمری سے ہی تصنیف و تالیف شروع کر دی تھی جو ان کو دنیا اسلام میں امر کر گئی۔ اگلا اقتباس ایسے علوم ریاضیات سے متعلق ہیں جن کا تعلق طبعاً مادے سے نہیں ہے لیکن مقتضائے حال کے لحاظ سے مادے سے ایک گونا اتصال ضرور ہے۔ اسی طرح علم ہندسہ ہے کہ وہ ایسے موجودات سے مخصوص ہے جن کا تخیل بغیر مادی اتصال کے ممکن ہے، گو کہ حس میں ان کا کوئی وجود نہیں، یعنی بغیر مرئی اشیاء کے ان کا قیام ممکن نہیں۔ البتہ موسیقی، فنون، آلات اور علوم بصری کو مادے سے قریبی تعلق ہوتا ہے اور ان میں سے جو علوم و فنون طبیعیات سے زیادہ قریب ہیں ان کی وقت زیادہ ہے۔ بعض علوم خلط ملط ہو جاتے ہیں اور ان کی علیحدگی ممکن نہیں ہوتی، جیسے فلکیات ہے کہ وہ علم ریاضی ہے لیکن علم طبعی کے اعلیٰ طبقے سے مخصوص ہے۔ اب یہاں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں ذکر کیا گیا ہے مرئی اشیاء کا اور غیر مرئی اشیاء کا۔ مرئی اشیاء وہ چیزیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، غیر مرئی اشیاء وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور ان کی مختلف مثالیں بھی دی گئی ہیں اور اسی حوالے سے بتایا ہے انہوں نے ریاضیات کے حوالے سے، یعنی میتھس کے حوالے سے، کہ وہ میٹر سے، مادے سے تعلق نہیں رکھتا لیکن کچھ کہا جا سکتا ہے کہ مادے سے اس کو قربت ضرور ہے۔ علم ہندسہ بھی میتھمیٹکس ہی کی ایک شاخ، ریاضیات ہی کی ایک شاخ، لیکن اس میں بھی اس کو سوچا جا سکتا ہے اگر مادہ نہ بھی موجود ہو۔ ان کا یعنی اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جیسے کاؤنٹنگ بھی ہم کریں گے، گنتی بھی ہم کریں گے تو ہم چیزوں کو گنیں گے، ان نمبروں کو ہم بغیر دیکھے گنتے ہیں، یعنی بغیر مرئی اشیاء کے ان کا قیام ممکن نہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو جو چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ لیکن ایک بات اور ہے، یہ تو ایک ہو گئی کہ جن کا تعلق مادے سے نہیں ہے۔ اب مادے سے، میٹر سے جن چیزوں کا تعلق ہے، موسیقی کا تعلق ہے، فنون یعنی آرٹس کا تعلق ہے، آلات یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اس میں آ جاتی ہیں مختلف چیزیں، مختلف طرح کے آلات جو ترتیب دیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ان کا تعلق، اور وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور اسی حوالے سے یہاں جو مختلف مثالیں دی جا سکتی ہیں، ہم مختلف علوم میں نے آپ کو بتایا جن چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں ہم ان کی بات کر سکتے ہیں۔ یہاں موسیقی، فنون، آلات اور وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ میٹر سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان میں سے جو علوم اور فنون طبیعیات یعنی فزکس کے زیادہ قریب ہیں ان کی وقت زیادہ ہے۔ یعنی فزکس میں بھی چیزوں کو ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہی ہے کہ جیسے ریاضی کا علم ہے یا علم ہندسہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، کچھ مختلف فرضی چیزوں کو لے کر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی فرضی چیزیں مادے کو بعد میں سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس کی معاونت کر رہی ہوتی ہیں،
اور یہاں یہی بتایا گیا ہے جیسے کہ فلکیات ہے کہ وہ علم ریاضی ہے لیکن علم طبعی کے اعلیٰ طبقے سے مخصوص ہے. اب یہاں ستاروں کے علم کی بات کی گئی، آسمان کے یعنی خلاؤں کے علم کی بات کی گئی ہے، تو اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگرچہ اس کا تعلق براہ راست میتھس سے ہے لیکن اس کے باوجود وہ مرئی اشیاء سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اگلا اقتباس، اقتباس نمبر 5. ارسطو نے ریاضیات کو فلسفے کی ایک شرح قرار دیا ہے اور ریاضیات سے ایسے فنون منسوب کیے ہیں جو متحرک بھی نہیں اور جو مادے سے منزہ ہیں. اس کے بعد اس نے دوسرے علوم کا ذکر کیا ہے جیسے فلکیات، مرئیات اور انجام، اور ان کو طبیعیات سے منسوب کیا ہے. تاہم ارسطو کی یہ تقسیم ابن سینا جیسی تقسیم اور اس کی تحقیق کے درجے کو نہیں پہنچی. ابن سینا نے نہ صرف علوم کی اعلیٰ تقسیم کی ہے بلکہ مختلف فلسفیانہ نظریات پر مفصل بحث کی ہے. انہوں نے ارسطو کی طرح وجود کے نظریے پر ممکن اور ضروری بحث بھی کی ہے لیکن چند مخصوص خیالات کا اظہار بھی کیا ہے. اب دیکھا جائے تو یہاں ارسطو اور ابن سینا کا موازنہ پیش کیا گیا ہے، تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے اور فلسفیانہ نظریات پر ایک طرح سے بحث کا طریقہ اپنایا گیا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ ارسطو نے جب میتھس کی بات کی تو ریاضیات کو فلسفے کی ڈیٹیل قرار دیا، تشریح قرار دیا، اور ریاضیات سے ایسے فنون نکالے جو خود ایکٹیو نہیں ہے، حرکت میں نہیں ہے، متحرک نہیں ہے اور جو میٹر سے بھی تعلق نہیں رکھتے، جس میں مادہ موجود نہیں ہے، وہ اس سے بھی پاک ہیں. اس کے بعد اس نے جن علوم کا ذکر کیا ہے، فلکیات کا، مریات یعنی دکھائی دینے والی چیزوں کا، اور یہ چیزیں اس نے فزکس سے ریلیٹ کی ہیں، طبیعیات سے منسوب کی ہیں. لیکن ابن سینا نے مختلف فلسفیانہ نظریات پہ نہ صرف بحث کی بلکہ ان کی اعلیٰ تقسیم بھی کی ہے. وجود کے نظریے پر ممکن اور ضروری بحث جو ہے ارسطو کی طرح جاری رکھی لیکن اس میں اپنے خیالات کا ایسا اضافہ کیا جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اگلا اقتباس، موجودات کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں جو صرف ممکن کے ذیل میں ہیں یعنی پیدا ہو کر فنا ہو جاتی ہیں. دوسری وہ ہیں جو ممکن کے ذیل میں ہیں لیکن ایک خارجی سبب سے ان میں وجود پایا جاتا ہے یعنی وہ فانی ہونے کے باوجود باقی رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. تیسری قسم اس ذات برتر تک محدود ہے جو بذات ہی واجب ہے اور اسے اللہ کہتے ہیں. ابن سینا نے صرف اسی ذات برتر میں وجود، وحدت اور روح کے اتحاد کو تسلیم کیا ہے اور پہلی 2 قسموں میں وحدت اور وجود کو حادث کہا ہے جو اشیاء کی روح پر عارض ہیں اور اس کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں. اب یہاں ابن سینا نے بات جو کی وہ اسے ہم عرف عام میں کہہ سکتے ہیں تجدید پا جانے والی اور غیر تجدیدی اشیاء، یعنی جنہیں ہم لیتے ہیں رینیویبل سورسز اور نان رینیویبل سورسز، یعنی قابل تجدید ذرائع اور ناقابل تجدید ذرائع. تو یہاں پر انہوں نے 3 طرح کی بات کی ہے کہ جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں جو ممکن کے ذیل میں یعنی پیدا ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم انہیں استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ ہم انہیں دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے. ان چیزوں میں پیٹرول ہے، گیس ہے، کوئلہ ہے. اب بات کریں گے دوسری قسم پر. موجودات کی دوسری قسم ممکن کے ذیل میں یعنی پاسبل ہو سکتی ہیں یا ضروری طور پر یہ جو ہے واجب رہ سکتی ہیں کیونکہ یہ ختم تو ہو جاتی ہیں لیکن باقی رہنے کی صلاحیت اس طرح رکھتی ہیں کہ ان کی نسل چلتی رہتی ہے، ان سے نئی چیزیں جنم لیتی رہتی ہیں. اب یہاں بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے ممکن لیکن فانی ہونے کے باوجود جو باقی رہنے کی صلاحیت ہے وہ پیڑوں میں ہے، پودوں میں ہے، جاندار اشیاء میں ہے، چرند پرند، انسان، حیوان، یہ سب یہ دوسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں کہ ممکن تو ہے لیکن فانی ہونے کے ساتھ باقی ہونے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اب تیسری ذات جو بات کی، تیسری قسم کی بات کی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی ہے جس میں وجود بھی ہے، جس اپنا اللہ رب العزت کا وجود، وحدت یعنی ایک ہے، اور روح
یہ تینوں چیزیں جو ہیں، ان تینوں کے اتحاد ہمیں اللہ رب العزت کی ذات میں دکھائی دیتا ہے، اور اسی حوالے سے ابن سینا نے جو یہاں نظریہ پیش کیا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہر لحاظ سے ایک بھرپور نظریہ انہوں نے زندگی کا پیش کیا. اگلا اقتباس. بہرحال ابن سینا اپنی ذکاوت کی وجہ سے بے مثل فلسفی قرار دیے جاتے ہیں. وہ جن نظریات کو ایک بار ثابت کر دیتے ان میں پھر ترمیم و تنسیخ کی گنجائش نہ چھوڑتے اور کاٹ چھانٹ میں مطلق وقت ظرف نہ کرتے. یہی وجہ ہے کہ ان کی تمام تصانیف بہت اہم ہیں اور گو کہ وہ عین شباب میں لکھی گئی ہیں، لیکن ان سے آج بھی اختلاف رائے کم ہوا ہے. اب یہاں ابن سینا کی عقل مندی کی بات کی ہے، ان کی ذہانت کی بات کی ہے. صاحب مضمون بتاتے ہیں کہ وہ ایک بے مثال فلسفی تھے. وہ جس بات کو ایک دفعہ ثابت کر دیتے اس میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے تھے. جن نظریات پر وہ ایک دفعہ مہر ثبت لگا دیتے پھر ان میں ترمیم بھی نہیں کی جا سکتی تھی، تنسیخ بھی نہیں کی جا سکتی، انہیں منسوخ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. نظریات کی کاٹ چھانٹ میں وہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے، یعنی جو پرانا نظریہ پیش کر دیا اسے ایسا مربوط، اتنا مکمل پیش کیا جس میں اور کوئی گنجائش نہیں رہی، اور اس کے بعد وہ مزید نئے افکار پر کام کرنا شروع کر دیتے. اور ایک اور یہاں جو بات بتائی ہے کہ بے مثل فلسفی تھے، تیسری اس کی ہم کہہ سکتے ہیں وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے جو نظریات پیش کیے آج تک یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت کم ان کے نظریات پر اختلاف رائے کا لوگوں نے استعمال کیا، نہیں تو ان کے اکثر نظریات ایسے تھے جو اپنے آپ میں بھرپور اور مکمل تھے. اگلا اقتباس. ان کا ایمان ان کی ذکاوت کا ایک جز تھا اور وہ اس قدر بلند اور عرفہ مقام پر ہوتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے اور اسی سے استمداد طلب کرتے. ابن سینا کی ذکاوت اور نکتہ سنجی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ شروع جوانی سے اپنے فیصلے پر اٹل تھے اور ابتدا میں جن علوم کی تحصیل اور تکمیل کر چکے تھے اس پر کسی اضافے کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے. غرض کہ ان کی فطرت سلیم، روشن بصیرت اور قوی ارادے نے ہمیشہ ان کے ایمان میں پختگی اور ان کے عمل میں وحدت پیدا کی. اسی لیے ان کی کتابوں کی اہمیت اور افادیت شروع سے اب تک ہر دور میں مسلم رہی ہے. اب یہاں بات ہو رہی ہے ابن سینا کی شخصی خوبیوں کی. ایک حصے میں بات ہوئی ابن سینا کی شخصی خوبیوں کی اور دوسرے حصے میں بات کی ان کی کتابوں کی اہمیت اور افادیت کی. لیکن یہ اہمیت اور افادیت بھی اسی لیے باقی رہی کیونکہ ان کی جو شخصی خوبیاں تھیں وہ انہیں وہ مقام دلا پائیں جس کی وجہ سے انہیں سراہا گیا، ان کی کتابوں کو پسند کیا گیا، یہاں تک کہ ان کتابوں میں بھی انہوں نے کوئی ترمیم کی گنجائش نہ چھوڑی. تو جو خوبیاں بتائی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت پر ان کا بھرپور ایمان تھا اور اسی کی بنا پر انہیں عقل و دانش عطا ہوئی تھی کہ وہ اللہ رب العزت سے بھرپور ایمان کا اظہار بھی کرتے تھے. بہرحال جو انہیں بلند مقام تاریخ میں عطا ہوا وہ اس پر کبھی غرور کا سامنا نہیں کیا، وہ کبھی مغرور نہیں ہوئے، ہر بات میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے، اللہ سے مدد طلب کرتے. یہ ان کی تیسری خوبی ہو گئی ایمان اور ان کی عقل مندی کے بعد. اب اس کے علاوہ وہ بہت باریک بینی سے چیزوں کا جائزہ لیتے تھے. یہاں اسی لیے ان کے لیے جو مثال لفظ استعمال کیا گیا ہے، نکتہ سنجی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ چیزوں پر بہت زیادہ دھیان دیتے تھے اور ایک ایک نکتے کو سمجھنے کی، یعنی ایک ایک پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور اتنا زیادہ وہ بھرپور انداز میں لکھتے تھے کہ اس میں کسی قسم کی اضافے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. تو ان کی جو خوبیاں بتائی گئی ہیں، فطرت سلیم، ان کی نیک فطرت، روشن بصیرت یعنی وہ دور اندیش تھے، چیزوں کو غور سے جائزہ لے کر اور ان پر اپنے فیصلے کی مہر ثبت کر دیتے تھے، اور قوی ارادہ یعنی ان کا ارادہ بھی بہت مضبوط تھا. تو اس سے ان کا ایمان بھی پختہ ہوا اور ان کا عمل اور کردار جو تھا وہ بھی وحدت کا مظہر ہو گیا، یعنی وہ جو بات کہتے تھے وہ کرتے تھے. اسی وجہ سے ابو علی سینا نے
ترقی بھی کی، اور یہی وجہ ہے کہ آگے ان کی کتابوں کی اہمیت کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ان کی یہی شخصی خوبیاں ان کی کتابوں کی بھی اہمیت اور افادت میں ہمیشہ پیش رہی ہیں۔ اب بات ہو جائے کچھ اس سبق کے مرکزی خیال کی۔ غلام مصطفیٰ خان نے اس مضمون میں ابن سینا کی زندگی اور افکار پر روشنی ڈالی ہے، بالخصوص ان کی وہ صفات جو ان کی شخصیت میں نمایاں تھیں، ان کی ثابت قدمی، اولو العزمی اور عقل و دانش کا احوال بیان کیا ہے۔ انہی صفات کی بدولت انہوں نے سائنس کے مختلف موضوعات کے بنیادی نظریات اس انداز میں پیش کیے کہ آج تک ان میں ترمیم اور تنسیخ کی کوئی گنجائش نہیں نکالی جا سکی۔ اب آخر میں بات ہو جائے ان کے تنقیدی جائزے کی اس مضمون پر جو انہوں نے لکھا۔ یہ در حقیقت ایک تحقیقی مضمون ہے اور سوانحی حیثیت بھی رکھتا ہے کیونکہ اس میں ابو علی سینا کی زندگی کے مختلف مراحل کو سمیٹا گیا ہے۔ تحریر میں عالمانہ انداز بیان بخوبی جھلکتا ہے، یعنی ان کے اکثر الفاظ علماء کرام کی زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں آپ کو زبان کی مختلف اقسام، اردو نثر کی مختلف اقسام بتا چکی اس سے پہلے اپنی پہلی ویڈیو میں، جس میں نثر کی ایک قسم عالمانہ بھی تھی، اور یہ خوبی ہمیں یہاں بہت اچھے طریقے سے نظر بھی آتی ہے۔ تحریر میں مستقل جو ایک خوبی متانت اور سنجیدگی کی ہے وہ در حقیقت ان کے کردار کا بھی حصہ تھی، اور یہی چیز ان کی تحریر میں بھی نمایاں ہے۔ بہرحال چیزوں کو بیان کرنے میں غلام مصطفیٰ خان نے سائنٹیفک نظریہ فکر کو اپنایا، ایک سائنٹیفک انداز اختیار کیا جس سے ان کی مضمون کی اہمیت دو چند ہو گئی۔ اس سب کے باوجود ان کی تحریر رواں ہے، کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، کہیں الجھاؤ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس تحریر کو رواں اسلوب کی حامل قرار دے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ تحریر میں ہر وقت ہمہ وقت مقصدیت کو پیش نظر رکھنا بھی ان کی ایک نمایاں خوبی ہے، جس کی وجہ سے وہ اردو ادب میں اپنا ایک بھرپور اور مکمل مقام حاصل کر پائے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ سبق یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔